اگرچہ ایک خوف کا عالم ہے، جبر کا عالم ہے، لیکن عوام سمجھتی ہے کہ اس کو اب آواز اٹھانی ہے۔ اب آواز نہ اٹھائی تو شاید بہت سال یہ آواز نہ اٹھ سکے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم ایک گرداب میں پھنسے ہیں۔ ہماری عدالتیں ہر چند سال بعد وہی کچھ کرتی ہیں جو وہ نہ کرنے کا اعادہ کرتی ہیں۔ سائفر مقدمہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ عمران خان نے کوئی پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی، عوام کو یہ بتا کر کہ ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش ہے ان کے خیال میں، اور جس کے لیے ان کے پاس ثبوت بھی تھا۔ ایک مضحکہ خیز مقدمے کو مضحکہ خیز طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ فرض ہے ہم پہ کہ ہم عوام کو یقین دلائیں، جس طرح بھی یہ یقین ہم دلا سکیں، وہ حلف ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، کہ ہم اپنی پارٹی سے عمران خان سے غداری نہیں کریں۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈوٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے پاکستان کی پرومیننٹ پرسنالٹی سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب، آپ بینگ اے لائر، ہم نے آپ کو دیکھا ہے عدالتوں میں پاکستان کے ججز کے سامنے ایک دھیمے مزاج کا پاکستان کا پرومیننٹ وکیل آج سڑکوں پر ہے، آج گلیوں میں ہے، آج اس کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ جو نیا ایک جرنی آپ کی شروع ہوئی ہے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت زبردست جی، مجھے لگتا ہے تمام عمر جو تھی وہ اسی کی تیاری میں گزری۔ اصل کام میں سمجھتا ہوں یہی ہے، جو کچھ ہم عدالتوں میں کرتے ہیں ہے اس کا ایک فائدہ، زیادہ تر فائدہ اپنی ذات کو ہے اس کا۔ ہم بڑے بڑے مقدمے کرتے ہیں، تاریخی مقدمے کرتے ہیں، لیکن بالآخر میں نے دیکھا 3 سے زیادہ دہائیوں کے بعد کہ ان کا کوئی اثر خاص نہیں ہوتا۔ پھر واپس وہیں آ کے کھڑے ہو جاتی ہیں جہاں 30 40 50 60 70 سال پہلے تھے۔ تو مجھے کوئی ارتقا نظر نہیں آیا اپنے قانونی یا عدالتی سفر میں۔ ہم ایک گرداب میں پھنسے ہیں وہاں۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ عوام کے ساتھ تعلق کا ہے، عوام کی آواز کو ابھارنے کا ہے، ان کی آواز بننے کا ہے، ان کا ساتھ دینے کا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت تجربہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت ہی جمہوری ایک طاقت ہے، ایک جمہوری سوچ ہے جو بالکل نیچے گراس روٹس لیول پہ موجود ہے۔ عوام کے نزدیک وہ جمہوریت چاہتے ہیں، وہ اپنی آواز سنوانا چاہتے ہیں۔ تو اس تمام عمل کا حصہ بننا میرے لیے انتہائی ایک پرمسرت واقعہ بھی ہے اور اہم واقعہ بھی ہے۔ سلمان صاحب، جس طرح سے عوام کا رد عمل ہے، عوام جس طرح سے آپ کو دیکھتی ہے، آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، عوام آپ کے نعرے لگا رہے ہیں، عوام عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، یہ غیر معمولی ہے۔ ظاہر آپ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں، آپ پاکستان کی سڑک سے بھی واقف ہیں، یہ کتنا زیادہ غیر معمولی ہے جو اس دفعہ رویہ عوام کا آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال یہ غیر معمولی ہے۔ جب عوام ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، جب وہ جبر میں اور انصاف میں تفریق کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آواز بلند کرنا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایک خوف کا عالم ہے، جبر کا عالم ہے، لیکن عوام سمجھتی ہے کہ اس کو اب آواز اٹھانی ہے۔ اب آواز نہ اٹھائی تو شاید بہت سال یہ آواز نہ اٹھ سکے۔ اب ساتھ ساتھ سلمان صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں ایک طرف تو NA 128 آپ وہاں پر اس وقت سارے معاملات کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال بن گئی ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ کا ایک کنٹروورشل ترین فیصلہ، لیکن اس کے بعد ایک لسٹ جاری ہو گئی ہے، صحافیوں کو بلا لیا گیا ہے، FIA کے سامنے مختلف جو کمیٹی بنائی گئی ہے کہ صحافیوں کو کھنگالیں، صحافیوں کو پکڑیں کہ یہ قاضی فائز صاحب کے فیصلے کے اوپر کیوں بولے ہیں۔ یہ جو رویہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سامنے آ رہا ہے یا نگران سیٹ اپ کا سامنے آ رہا ہے، یہ معاملات کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے اسی لیے کہا نا کہ ہمارا عدالت ہے، مجھے اس سے کوئی خاص امید نہیں۔ آج سے 20 سال پہلے شاید مجھے امید تھی، شاید 10-12 سال پہلے بھی مجھے امید تھی کہ عدالت جو ہے وہ ایک منبع ہے یا ایک مینار ہے، یا قانون کی جو آواز عدالت سے اٹھے گی وہ ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم ایک گرداب میں پھنسے ہیں۔ ہماری عدالتیں ہر چند سال بعد وہی کچھ کرتی ہیں جو وہ نہ کرنے کا اعادہ کرتی ہیں۔ لہٰذا عدالتی عمل اپنی جگہ ہے۔ میری نظر میں جب تک ہمارا سیاسی اور جمہوری عمل مستحکم نہیں ہوگا، ہمیں اسی قسم کی عدالتی رویے نظر آتے رہیں۔ لیکن سر وہ مستحکم ہو نہیں سکتا چونکہ ہر دفعہ پاکستان کی عدالتیں سہولت کاری کرتی ہیں بدقسمتی سے۔ جو کانڈکٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں براہ راست بات نہیں کرنا چاہوں گا، وہ ایک تسلسل کا حصہ ہے۔ میں نے عمومی طور پہ ہماری جو عدالتی تاریخ ہے اس کی بات کی، اور میں ظاہر ہے اس عدالتی تاریخ سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں عوام کو بالکل اس تمام جبر کے باوجود اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ ایک یہ لمبا سفر ہے،
75-76 سال ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے سیاست میں بلوغت کے حوالے سے، لیکن ہمیں بہرحال یہ سفر جاری رکھنا ہے، ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر جس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، اور اب عمران خان سے وکیل بھی چھین لیے گئے ہیں، اسٹیٹ پروسیکیوٹر عمران خان کو دے دیا گیا ہے، سرکاری وکیل خان کی پیروی کرے گا، تو 8 فروری سے پہلے خان کو ٹانگنا ہے سائفر کیس میں۔ سر، معاملہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ یہ ایک مذکہ خیز مقدمہ ہے، سائفر مقدمہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ عمران خان نے کوئی پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی، عوام کو یہ بتا کر کہ ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش ہے ان کے خیال میں، اور جس کے لیے ان کے پاس ثبوت بھی تھا۔ ایک مذکہ خیز مقدمے کو مذکہ خیز طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ 2 دفعہ تو میں خود سائفر کے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرائل کو کوش کرا چکا ہوں، تمام کارروائی کو کالعدم قرار دلوا چکا ہوں۔ اب پھر انہوں نے کارروائی شروع کی ہے۔ کسی بھی غیر جانبدار عدالت کے سامنے، اعلیٰ عدالت کے سامنے یہ کارروائی ایک بار پھر تلف کر دی جائے گی، کالعدم قرار دے دی جائے گی۔ سر، آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح سے سر آپ لوگ ہیلپ لے رہے ہیں، اور عوام آپ لوگوں سے ہیلپ لے رہی ہے، اور عوام جس طرح سے آپ لوگوں کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کا پیغام کیا ہوگا اپنے پارٹی کے باقی آزاد امیدواروں کے حوالے سے، خدا نہ خواستہ جن کے بارے میں ابھی میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ بہت سارے ساروں بات چیت چل رہی ہے، بہت سارے خریدے جائیں گے، بہت سارے شاید بک بھی جائیں گے، ان کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں، پیغام یہی ہے کہ ووٹ سے غداری نہ کرنا۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے نام پہ، عمران خان کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں تو کل خیانت مت کرنا۔ اور عوام بجا طور پہ اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور پھر الیکشن کمیشن کی جو رولز ہیں یا رولز ہیں ان کی وجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون ہے اپنی پارٹی کو چھوڑنے کے حوالے سے، اس قانون کا اطلاق ان کے بقول ہم پہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ میں عدالت میں ہوں اس حوالے سے، لیکن چونکہ یہ ایک تشویش پیدا ہوئی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں بالکل یہ ایک فرض ہے ہم پہ کہ ہم عوام کو یقین دلائیں، جس طرح بھی یہ یقین ہم دلا سکیں، وہ حلف ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، کہ ہم اپنی پارٹی سے، عمران خان سے غداری نہیں کریں۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔